چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں، اور جگر کی اس بستی میں یہ دو مصرے کہ چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں، کہ سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی. دوسرے مصرے پہ لگنا چاہیے کہ اہل سخن حضرات کیا ہیں کہ سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں، سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں. کہ چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں، کہ سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی، سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں، سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں. اور دیے کی لو نے ایسی بددعا کی، خدا کرے کہ میرا اشارہ آپ تک پہنچے کہ دیے کی لو نے ایسی بددعا کی، ہوا بکھری پڑی ہے رات میں. دیے کی لو نے ایسی بددعا کی، ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں. اور پھر اپنے دوستوں کی نظر کرتا ہوں یہ شعر کہ ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں، کہ مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، کوئی روتا ہے شاید بادلوں. مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں. اور غزل تھوڑا سا اپنا روحانی لہجہ اختیار کرتی ہے. 3 شعر عرض کرتا ہوں کہ مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں، کہ بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے، بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے، مزہ آتا تھا ایسی رنجشوں میں. بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے، مزہ آتا تھا ایسی رنجشوں میں. اور تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر، تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر، بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں، تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں. اور تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے دراریں پڑ گئی ہیں آدمی. مسئلہ میں نے یوں کہا کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے، میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے. اور حضرت بھائی آپ کی سمجھ میں زیادہ آئے گی یہ بات کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے. اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے، اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے. میں نے ایک حدیث پاک سے استفادہ کیا، شعر عرض کرتا ہوں کہ اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے، کہ جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں، جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوایا جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے. اور میں نے جن 2 شعروں کے لیے زحمت کی شعر عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے کہ مانگنے والا اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتا ہے. مجبوری ملاحظہ فرمائیں کہ مانگنے والا اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتا ہے، آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا ہے. مانگنے والا اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتا ہے، آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے. اور مراد آباد کے اپنے دوستوں کو یہ آخری شعر تو میں عرض کرتا ہوں کہ آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے، کہ مولا آخر پاکوں کی بھی کب تک پردہ داری، اور کب تک سے شعر عرض کرتا ہوں کہ مولا آخر پاکوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو. ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا. ایک